السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکریہ، اجازت ہے؟ جی ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور پھر اس کو خود ہی ہلا شرعی کرا کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور ایسا کرنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ پھر میں کسی بھی ایسے شخص کو ہیلپ کر سکوں جو زکوٰۃ کا مستحق تو نہیں ہے لیکن ضرورت مند ہے، اس لیے میں اپنے پاس ہی ہلا کرا کے رکھ لیتا ہوں۔ اور پھر آگے یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی مسجد وغیرہ میں بھی وہ یہ پیسہ دے دیتے ہیں، تو ایسا کرنا شرعاً کہاں تک درست ہے؟ زکوٰۃ یہ فقراء اور مساکین کا حق ہے، اور بلا ضرورت شرعی کسی کا حق مارنے اور حق دبانے کے لیے ہیلا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ علماء نے اجازت ان صورتوں میں دی ہے جہاں دین کی شرعی ضرورت پائی جاتی ہے، یعنی خیال نہ کیا جائے تو دین برباد ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ تو دین کے علم کی حفاظت کے لیے قرآن، حدیث اور فقہ کے علوم کے تحفظ کے لیے مسجدوں کو مؤذن ملتے رہیں، امام ملتے رہیں، قوم کو مبلغین، علماء، خطبہ، واعظین فراہم ہوتے رہیں، یہ دین کی ضرورت ہے۔ اس دینی ضرورت کے لیے علماء نے جب دیکھا کہ اب لوگوں میں اپنے مال سے، نجی مال سے، صدقات نافلہ جس کو کہتے ہیں، فی سبیل اللہ بھی بولتے ہیں، ایسے مال سے لوگوں میں تعاون کا جذبہ کم ہو گیا یا ختم ہو گیا، تب علماء نے اجازت دی کہ دین کے ضروری کاموں کے لیے ہیلے شرعی کر کے صرف کیا جائے۔ واقعہ یہی ہے کہ ہمارے لوگ دنیا کا سارا کام زکوٰۃ سے کرنا چاہتے ہیں، اب ایک حل نکال لیا ہے کہ ہیلے شرعی کر لیا جائے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ ہیلے شرعی کی اجازت عام حالات میں نہیں ہے۔ ہیلے شرعی کی اجازت اس وقت ہے جب دین کے کام میں خرچ کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ دین کے لیے وہ کام ناگزیر ہو، اس کے بغیر دین کا کام نہ چل سکے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ لوگ کتنے فی سبیل اللہ اپنے نجی مال سے مدرسوں کی مدد کرتے ہیں، تو بہت ہی کم نظر آئے گا۔ مسجدوں کی کچھ امداد تو کر دیتے ہیں، لیکن مدرسوں کی امداد کرتے ہوئے عام طور پہ نظر نہیں آتے۔ وہ مدد کرتے ہیں، ان کی ساری سخاوت اور ان کا سارا جذبہ تعاون اپنے مال زکوٰۃ کی حد تک محدود رہتا ہے۔ اگر ہیلہ شرعی کی اجازت مدرسوں کے لیے نہ ہو، تبلیغی اداروں کے لیے نہ ہو، تو تبلیغی ادارے بند ہو جائیں، مدرسے بند ہو جائیں، یا پھر سسکتے رہیں، ان سے کوئی بڑا کام، تعلیمی کام نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے علماء نے اجازت دی۔ تو دو باتیں ضروری ہیں، ایک تو دین کے کام کے لیے ہو، اور دوسری یہ کہ دین کا وہ کام بھی اتنا ضروری ہو کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو دین کا وہ کام بند ہو جائے یا بہت سست ہو جائے۔ تو جہاں یہ دونوں باتیں پائی جائیں گی وہاں اجازت دی جاتی ہے، اور جہاں یہ دونوں باتیں نہیں پائی جاتی ہیں وہاں اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ لوگوں کو اپنے طور پہ مجتہد اور فقیہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ فقہا سے مسئلہ سمجھ کر کے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔
قرآن نے ہدایت دی ہے اور 1500 برس پہلے ہدایت کر دی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جو مسئلہ تمہیں معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں اہل علم سے پوچھ لو۔ تو اہل علم سے پوچھ کر ہی، یعنی فقہا سے پوچھ کر ہی آپ کوئی قدم آگے بڑھائیں۔ آپ کا حق یہ ہے کہ زکوٰۃ یہ فقراء اور مسکینوں کا حق ہے، تو ان کے لیے آپ مدرسے کے ذمہ داروں کو دے دیں اور اس کو شرعی طور پر مسکینوں کے حوالے کر کے اور پھر مدرسے چلائیں گے، تبلیغی ادارے اور مسجدیں آباد کریں گے۔ اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ لیں۔ اپنے ہاتھوں میں قانون لینا دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی برا ہے۔ یعنی ان صاحب کو جن کے بارے میں ایسا کہا گیا، جو کوئی بھی ہو، تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ آج کل بچیوں کو حق دینے میں لوگ کوتاہی کرتے ہیں باپ کے انتقال کے بعد، تو کیا باپ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو اس کا حق دے کر فارغ ہو سکتا ہے؟ ہاں، ضرور ایسا کر سکتا ہے۔ وہ اسے یہ چاہیے کہ اپنے اولاد کی فکر اور ان کے ذہن کو سمجھے۔ اگر وہ یہ ان کو نصیحت کرے، اگر ان کے اندر ایسا جذبہ محسوس کرے کہ یہ اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دبائیں گے، دے دیں گے، تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر اسے ڈر ہو کہ یہ لوگ بھی عام لوگوں کی طرح سے اپنی بہنوں کا حصہ کھا جائیں گے، دبا لیں گے، اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیں گے، تو ایسی صورت میں باپ کو یہ اختیار ہے۔ ویسے باپ کو تو ہر حال میں اختیار ہے، یہ شرط نہیں ہے، باپ کو ہر حال میں اختیار ہے کہ بیٹیوں کو جتنا چاہے اتنا دیکھ کر ان کو مالک بنا دے اور انہیں نصیحت کر دے کہ یہ تمہارے حصے کی جگہ میں نے دے دیا ہے، اب میری وفات کے بعد جو مال بچے گا اس میں تم لوگ دعویٰ نہ کرنا، بھائیوں کو دے دینا، اور بہنیں تو یوں بھی بھائیوں کو دے دیتی ہیں۔ جی جی جی، تو اس طرح سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ حل ہو سکتا ہے۔ جی جی۔ اب ایک لمبا سا سوال کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک بیوہ عورت کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ بڑے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں، لیکن ان دونوں بیٹیوں کو لے کر ان کی ماں چلی گئی ہے اور وہ دوسرا نکاح بھی کر چکی ہے، اور جو بڑا بیٹا جس نے طلاق دی تھی وہ بڑا لڑکا جس نے طلاق دی تھی اس کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ تو اب بیوہ عورت کے 3 بیٹے تھے، اس میں سے ایک انتقال کر گیا، تو 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں دنیا میں ہیں، زندہ ہیں۔ 3 بیٹے، 2 بیٹے، 2 بیٹیاں، 2 بیٹیاں باقی ہیں، اور وہ بیٹا جس کا انتقال ہوا اس کی جو متعلقہ ہے وہ اپنی 2 بیٹیوں کو لے کے جا چکی ہے۔ اب اس بیوہ خاتون کا بھی انتقال ہو گیا جس کے یہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں باقی تھے، اور وہ اپنے پیچھے 5 تولہ سونا چھوڑ گئی ہے۔ ایک بیٹی کا دعویٰ ہے کہ ان زیورات میں سے جو بالیاں ہیں وہ امی نے مجھے دی تھیں، جبکہ اس کے پاس اس کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو اب اس مال کو کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ ماں اور باپ کو چاہیے کہ اگر اپنے کسی بیٹی یا بیٹے کو الگ سے کچھ دینا ہے تو ساری اولاد کو بلا لیں اور ان کے سامنے دے دیں کہ اس کو میں دے رہا ہوں کیونکہ یہ غریب زیادہ ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس لیے اس کو میں نے اتنا زیادہ دے دیا۔ لیکن لوگ اس کا لحاظ نہیں کرتے کہ آگے چل کر کیا ہوگا، اور بلا کر کے تنہائی میں دے دیا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں مائیں دے دیتی ہیں، مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ بھروسہ کر لیتی ہیں کہ ہم نے تو دے دیا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی سچ بول رہی ہو، غلط نہیں کہیں گے۔ تو اگر اس کے بھائی بہنوں کو اعتماد ہو، اطمینان ہو کہ یہ سچ کہہ رہی ہے، تو اس کی بات مان لیں اور بالیاں اس کے حوالے کر دیں کہ واقعی ان بالیوں کی وہ مالک ہے، اور باقی جو کچھ مال چھوڑا ہے اس سارے مال میں سب کے سب حصے دار ہوں گے۔ اب بچے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، تو اس اصل میں میراث کا جو سوال ہوتا ہے نا،
اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ جس کا مسئلہ ہے وہ براہ راست مفتی سے ملاقات کرے، کیونکہ اس میں کئی گوشے لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور ضرورت ہوتی ہے کہ پوچھ کر ان گوشوں کو اجاگر کیا جائے۔ لوگ اپنے طور پر جو ضروری سمجھتے ہیں بیان کر لیتے ہیں، اور بہت سے ضروری گوشے جو حکم شرعی بتانے کے لیے ضروری ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم اجلاس عام میں کنفرم کوئی حکم نہیں دے سکتے ہیں، لیکن ظاہراً جتنی بات سمجھ میں آتی ہے وہ بتاتے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ جب وہ عورت بھی فوت ہو گئی، اس کا شوہر بھی فوت ہو گیا، اس کا ایک لڑکا بھی فوت ہو گیا، تو اس کے ماں باپ بھی فوت ہو چکے ہوں گے۔ ضروری نہیں ہے، لیکن ظاہر ایسا ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو ہم مان لیتے ہیں کہ ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اس عورت کے، تو اب اس نے چھوڑا کس کو؟ 2 بیٹوں کو اور 2 بیٹیوں کو۔ اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تاکید کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ مذکر کو، لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ دیا جائے۔ جتنا ایک لڑکی کو دینا ہے اسی کا دونا ایک لڑکے کو دیا جائے۔ گویا ایک لڑکی ہے، اور حصے کے لحاظ سے ایک لڑکا 2 لڑکی کے برابر ہے۔ حصے کے لحاظ سے تو 2 لڑکے یہ 4 لڑکیوں کے برابر ہو گئے، یعنی حصے کے لحاظ سے وہ 4 لڑکیوں کے برابر ہو گئے، تو 4 حصہ ان کو ملے گا اور لڑکیوں کو 2 حصہ ملے گا، تو 4 اور 2 6، 2 2 4 2 6۔ تو اب یہ مسئلہ بنے گا 6 سے، میراث کی تقسیم ہوگی 6 سے۔ 6 سے مسئلہ بنانے کے بعد 2 حصہ ایک لڑکے کو دیں گے اور 2 حصے ایک لڑکے کو دیں گے، اور باقی جو بچا وہ ایک حصہ لڑکیوں کو دیں گے۔ چونکہ یہ لڑکے ایک ہی ماں اور باپ کے ہیں، جو شوہر فوت ہو گیا اس کے بیٹے ہیں، اور اسی کی بیوی کے یہ سب اولاد بھی ہیں، وہ بیوی بھی فوت ہو گئی جس نے 5 تولہ سونا چھوڑا ہے، تو ایسی صورت میں یہ چاروں کے چاروں اپنی ماں کے ترکے میں حصے دار ہوں گے، اور کتنے کے حصے دار ہوں گے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، دونا لڑکوں کو ملے گا اور ایک لڑکی کو ملے گا۔ اس طور پر 6 حصوں میں مسئلہ بنے گا، ایک حصہ لڑکیوں کو دیا جائے، 2 حصہ لڑکوں کو دے دیا جائے۔ جتنا میں نے سمجھا اس کو بیان کر دیا۔ اگر اس کے سوا کچھ ہو تو جس کا بھی یہ مسئلہ ہے ان صاحب کو مجھ سے ملاقات کر کے پوری بات بیان کر کے سمجھ لینا چاہیے۔ اس میں جو لڑکا فوت ہوا، 3 بیٹے تھے اول، اس میں سے ایک لڑکا فوت ہوا، اس کی بیوی طلاق شدہ تھی، تو اس کے جو 2 بیٹیاں جو ہیں ان کو کچھ ملے گا؟ اس کی بیوی طلاق شدہ تھی؟ ہاں، طلاق دی اس نے بیوی کو، پھر وہ فوت ہو گیا، 2 بچیاں اس کی ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ چلی گئیں۔ 2 لڑکے جو ہیں، جی 2 لڑکے جو ہیں، جو 2 لڑکے ہیں، ہاں یہ کس کے ہیں؟ 2 لڑکے یہ تو بیوہ عورت کے نا، پہلی بیوہ ہو گئی، ہاں، جو اس بیوہ کے 3 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں، ان 3 میں سے ایک بیٹا جو ہے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، جبکہ اس کی 2 بچیاں تھیں، اور طلاق دے دی۔ ہاں طلاق دے دی، وہ بیوہ، وہ جو طلاق شدہ عورت ہے وہ اپنی بچیوں کو لے کے چلی گئی۔ 2 ہی بچیاں تھیں 2 ہی بچیاں اور تھیں، 2 لڑکے بھی تو تھے؟ نہیں 2 لڑکے وہ اس بیوہ عورت کے باقی رہے۔ ہاں، تو اب یہی بات واضح نہیں ہے۔ جی جی جی، جب لوگ اب ایسا ہے کہ جن کا مسئلہ ہے نا وہ یہیں آ جائیں یا قیام گاہ پہ آ جائیں اور وہ ساری بات بیان کریں نا۔ جی جی، کافی کچھ تفصیل بات پیٹ میں ہو، کچھ بات کاغذ پہ ہو تو واضح نہیں ہوتا ہے وہ۔ جی جی، ہم نے جو جواب دیا اس بات کا جواب دیا ہے کہ دونوں لڑکے 2 لڑکیاں یہ سب اسی بیوہ کے ہیں، اگر اس کے خلاف ہے تو ان کو پھر مجھ سے ملنا چاہیے۔ جی جی انشاءاللہ، اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں
تو آپ سے ملاقات کر لیں یا مفتی عبدالرازق صاحب سے ملاقات کر لیں انشاءاللہ، تو آگے اس کی تفصیل ان کو معلوم ہو جائے گی۔ اب کچھ سوالات عقائد کے تعلق سے آئے ہیں۔ رفع یدین کرنا مطلب عقائد سے مراد جو ہمارے اور دوسروں کے درمیان وہ جو معاملات ہیں، رفع یدین کرنا بخاری میں ہے تو سنی کیوں نہیں کرتے جبکہ غوث اعظم کرتے تھے؟ کیا بخاری میں جو کچھ ہے سب آپ لوگ کر لیتے ہیں کیا؟ خطاب ان سے ہے جن کا سوال ہے۔ بخاری میں یہ ہے کہ رسول اللہ کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ اچھا، بخاری میں یہ ہے جی کہ اولیاء اللہ کو، اس میں اولیاء اللہ کا نام نہیں ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ صحابہ کرام ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے جی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا تھا۔ جی سبحان اللہ۔ تم لوگ تو وسیلے کو شرک کہتے ہو۔ جی بات عقیدے کی ہے تو تم لوگ عقیدے کو شرک کہتے ہو۔ بخاری میں تو ہے، مانو بخاری کو۔ ہم اہل حق اہل سنت و جماعت الحمدللہ سب سے زیادہ بخاری کو مانتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ بخاری کو مانتے ہیں۔ ہم توسل کے قائل ہیں، انبیاء کو وسیلہ بناتے ہیں، اولیاء کو وسیلہ بناتے ہیں، اس لیے کہ اس میں یہ ساری باتیں بخاری شریف میں ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سے مسائل ہیں، مثلا آپ حضرات کہتے ہیں یا آپ حضرات امام کہتے ہیں کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو نماز بھی جائے گی، ایمان بھی جائے گا، معاذ اللہ۔ معاذ اللہ۔ بتاؤ میرے بھائیوں، بخاری میں کہاں ہے؟ کیا بات ہے؟ چلو بخاری کو مانتے، بخاری کا حوالہ دے دیا تو اچھا دیا ہے، ضرور بخاری کی حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے، مگر بتاؤ یہ بخاری میں کہاں ہے؟ نئے بخاری میں دکھا سکتے ہو تو صحیح مسلم شریف میں دکھلاؤ، اسی میں کہاں ہے؟ جامع الترمذی میں دیکھا، اس میں کہاں ہے؟ سنن ابو داؤد میں دکھلاؤ، اس میں کہاں ہے؟ سنن ابن ماجہ میں دکھلاؤ، اس میں کہاں ہے؟ سنن نسائی میں دکھلاؤ، اس میں کہاں ہے؟ سنن بہقی میں دکھلاؤ، اس میں کہاں ہے؟ جتنی بھی کتابیں محدثین نے احادیث کی جمع کی ہیں ان میں سے کسی بھی کتاب میں یہ مسئلہ دکھا دو کہ یہ مسئلہ کہاں ہے۔ تم تو صرف بخاری کی بات کرتے ہو، ہم تمہیں چھوٹ دیتے ہیں کہ جتنی بھی کتابیں ہمارے ائمہ محدثین نے حدیث کی جمع کی ہیں ان حدیث کی کتابوں میں کہیں بھی دکھلاؤ۔ آج نہیں دکھا سکتے ہو، بعد میں دکھلا دینا۔ ہم اگر دنیا میں نہ رہیں تو ہماری نسلوں کو دکھا دینا۔ غیرت ہو تو دکھلاؤ، بخاری شریف پر عمل ہے تو دکھاؤ۔ صرف ایک مسئلے میں بخاری شریف یاد آتی ہے، ابھی ہم اس کو سمجھاتے ہیں، بیٹھو سامنے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ بخاری شریف پر عمل کس کا نام ہے۔ اگر آپ لوگ اس کو سمجھنا چاہیں تو انہی سب باتوں کو سمجھانے کے لیے ہم نے 1000 پیج پر، لمبے پیج پر کتاب لکھی ہے، احادیث صحیحین، صحیحین کہتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو، احادیث صحیحین سے غیر مقلدین کا انحراف۔ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ لوگ حدیثوں پر کتنا عمل کرتے ہیں اور بخاری اور مسلم کی حدیثوں پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ چھیڑو مت، حالات اچھے نہیں ہیں، تم کو جو کچھ کرنا ہے تمہاری مرضی، اللہ کے یہاں تمہیں جواب دیا ہونا پڑے گا، مگر ہمیں، ہمارے عوام کو چھیڑو مت۔ ہم جو کرتے ہیں الحمدللہ حدیث رسول اللہ کے مطابق کرتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں قرآن حدیث کے مطابق کرتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں بخاری شریف کے مطابق کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھنا ہے تو ہماری کتاب احادیث صحیح دیکھ لو، اطمینان کر لو، حالات کا لحاظ کرو، اس طرح کے سوالات مت بھیجو۔ حضرت یہ کتاب کہاں ملے گی ابھی؟ کتاب تو دلی میں مل جائے گی، مبارک پور میں مل جائے گی، جی مسجد برکات جامعہ شفیعہ جی دہلی، اچھا وہاں مل جائے گی۔
اور جامعہ شفیہ مبارک پور سے بھی مسجد برکات سے کتاب مل جائے گی. جی جی جو کتابیں منگائیں اسی کے لیے وہ کتاب لکھی ہی گئی ہے جی کہ لوگ سر پر بخاری شریف لے کر چلتے تھے. جی بخاری شریف میں دکھلاؤ، تو ہم نے کتاب ہی لکھ دی جس میں 32 مسئلے ہیں بخاری شریف مسلم شریف سے، اور یہ دکھلایا گیا ہے کہ ان پر عمل ہم حال حق اہل سنت و جماعت کا ہے، اور ان تمام مسائل میں یہ لوگ بخاری سے بھی الگ ہیں، مسلم سے بھی الگ ہیں. یہ عوام گمراہ کرنے کے لیے بخاری میں ہے. جعفر بھائی سے گزارش ہے کہ کچھ کتابیں یہاں منگا لیں. ضرور منگا لینا چاہیے، ہاں اور منگا کر فری میں تقسیم کیجیے، فری میں مفت تقسیم کیجیے. کریں تاکہ ایسے لوگوں کا کنفیوژن دور ہو جائے انشاءاللہ. مگر ہم سوال کو قرض نہیں چھوڑیں گے، جی سوال جواب تو دیں گے. جواب تو دیں گے ہم. جی آپ لوگ اگر صحیح بخاری کو مانتے ہیں تو صحیح مسلم کو بھی مانتے ہوں گے. سنو، صحیح بخاری شریف میں بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں. یقیناً بخاری شریف میں وہ حدیث ہے مگر وہ منسوخ ہو چکی ہے. بہت سے کام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے کیے اور بعد میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منسوخ کر دیا. جیسے ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماری میں بیٹھ کر نماز پڑھائی اور صحابہ نے کھڑے ہو کر نماز کی پڑھی، اقتداء کی سرکار کی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، لہٰذا امام بیٹھ کے نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھو. بخاری شریف میں یہ بھی ہے، اور بخاری شریف میں یہ حدیث بھی ہے کہ جب حضور سید انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری نماز پڑھی، زندگی کی آخری نماز ہوتی سرکار کی، یعنی ظاہری حیات مبارکہ کی آخری نماز تھی. یہ رکھیے خلل واقع ہو رہا. آخری نماز پڑھی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر، اور ان کے ساتھ جتنے صحابہ کرام تھے سب نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی. سارے صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، اور سرکار نے آخری نماز بیٹھ کر پڑھائی، اور ان کے عمل کو حضور نے برقرار رکھا. تو اب بتاؤ، اگر امام معذوری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو گے؟ بھائی آپ کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے آپ کیا کریں گے، آپ لوگ بہت کچھ گل کھلاتے ہیں، لیکن ہم دونوں حدیثوں پر عمل کرتے ہیں. جب تک سرکار کی اجازت تھی تو ہم بھی بیٹھتے تھے، یعنی صحابہ کرام بھی بیٹھتے تھے، اور جب سرکار کی اجازت ہو کہ نہیں اب بیٹھ کر پڑھنا ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، امام بیٹھ کر باقی لوگ کھڑے ہو کر، تو اب ہم لوگ تک جب یہ حدیث بخاری کی پہنچ گئی تو ہم لوگ وہی کرتے ہیں کہ اگر ہمارا امام کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھائے تو ہم کھڑے ہو کر پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے رسول نے، ہمارے آقا نے، سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی، صحابہ کھڑے تھے، ابوبکر صدیق کھڑے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور سرکار بیٹھ کر پڑھا رہے تھے. اطمینان نو تو بخاری شریف کھول کر دیکھ لو، نہیں تلاش کر سکتے ہو تو آؤ بخاری شریف لے کر ہم دکھلا دیں گے. مزید اطمینان کرنا ہے تو احادیث صحیح جو میری کتاب اس کو دیکھ لو، سب مل جائے گا. تو حدیثیں دیکھیے دو طرح کی ہوتی ہیں. کچھ حدیثیں وہ ہیں جنہیں سرکار نے پہلے کیا بعد میں منسوخ کر دیا، اور ایسا بہت ہے، منسوخ حدیثوں کا سلسلہ، باتوں کا سلسلہ بہت ہے. جیسے حضرت آدم علیہ نبینا، غور سے سنیے آپ لوگ، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو تنہا وہی آدم تھے، وہی آدمی تھے، وہی انسان تھے. ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. نسل کیسے بڑھتی؟ تو ایک پیدائش میں ایک لڑکا پیدا ہوتا اور ایک لڑکی. تو اجازت دی تھی شریعت نے، اس شریعت نے اجازت دی تھی کہ ایک پیدائش میں جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح دوسری پیدائش کے لڑکے سے کر دیا جائے، اور پہلی پیدائش میں جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نکاح دوسری پیدائش کے لڑکی سے کر دیا جائے. یعنی بھائی کا نکاح بہن کے ساتھ اور بہن کا نکاح بھائی کے ساتھ. یہ حدیث شریف میں ثابت ہے. بتاؤ کیا ایسا کر سکو گے؟ ہمت ہے بھائی، جو لوگ بڑے بلند ہمت ہوتے ہیں ان سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن کچھ بھی غیرت ہے، خدا کا خوف ہے، تو وہ بتائیں کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنی بہن سے نکاح کر لیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ حدیثوں میں موجود تو ہے. تو حدیثوں میں موجود ہونا ہی کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عقل دی حدیثوں کو سمجھنے کے لیے،
عقل سے حدیثوں کو سمجھو کہ وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، اور اب حکم یہ ہے کہ بہن کا نکاح بھائی سے اور بھائی کا نکاح بہن سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہے تو سنیے، بخاری شریف کی وہ حدیث منسوخ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے رکوع میں جاتے تھے، رکوع سے اٹھتے تھے تو پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیتے تھے، اور بعد میں سرکار نے چھوڑ دیا۔ حدیث سنو، صحیح مسلم شریف کی حدیث سے صحیح ہے، حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، دیکھا کچھ لوگ وہی رفع یدین کر رہے ہیں، تو سرکار کے لہجے سے لگتا ہے کہ سرکار نے ناراضگی کے ساتھ فرمایا ما لی اراکم رافعی ایدیکم کاذناب خیل الشمس، کیا بات ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ اپنے ہاتھ اٹھا کر ایسے گرا رہے ہو جیسے چنچل گھوڑے اپنی دموں کو اٹھاتے ہیں گراتے ہیں، اٹھاتے ہیں گراتے ہیں۔ یہ لہجہ بتا رہا ہے، انداز بتا رہا ہے۔ سرکار نے ناراضگی کے ساتھ یہ بات فرمائی۔ رفع یدین نہیں کر رہے تھے، مگر سرکار ناراض ہو رہے ہیں۔ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ سرکار کا یہ ارشاد دلیل ہے، دلالت کرتا ہے پہلے جو تم نے دیکھا تھا وہ منسوخ ہو چکا ہے، اب اس کی جگہ یہ حکم آ گیا ہے کہ اب ہاتھ کو نہ اٹھانا نہیں ہے، ہاتھ کو گرانا نہیں ہے، رفع یدین نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد فوراً سرکار علیہ الصلوۃ نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون کے ساتھ پڑھو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون کے ساتھ پڑھو۔ اور سکون کس کے مقابلے میں؟ رفع یدین کے مقابلے میں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ رفع یدین نہ کرو اور بغیر رفع یدین کے لیے سکون کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ سلام میں جب سلام پھیرتے تھے نا تو اس وقت ہاتھ اٹھا لیتے تھے، یہ اس کے بارے میں ہے۔ تو میرے بھائی میں تمہیں سمجھاؤں گا کہ جب آدمی سلام پھیرتا ہے تو نماز ختم ہو جاتی ہے، اور سرکار کیا فرماتے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، سکون کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ کب فرمائیں گے سرکار؟ جب وہ سلام نہیں پھیر رہے ہوں گے، رکوع میں ہاتھ اٹھا رہے ہوں گے، رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھا رہے ہوں گے، رکوع سے جاتے وقت ہاتھ اٹھا رہے ہوں گے، جب نماز کی حالت میں ہوں گے تب سرکار فرمائیں گے اسکنوا فی الصلاۃ، سکون کے ساتھ نماز پڑھو۔ سلام کر لیں گے تو نماز سے باہر ہو گئے، پھر نماز سکون سے پڑھنے کا کیا مطلب ہوا؟ حدیثوں کو سمجھنا ہے تو ہم اہل حق اہل سنت و جماعت سے سمجھو، اور کچھ بھی بڑبڑانا ہے تو تمہاری مرضی۔ وہ حدیث منسوخ ہے، ناسخ یہ حدیث ہے جو صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، اور صحیح مسلم کی حدیثیں بھی ٹکر میں اسی کے مساوی ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم نے احادیث صحیحہ میں کر لی ہیں۔ جلوے دیکھنا ہے حقانیت کے، ایمانیت کے، حق پرستی کے، تو کتاب پڑھیے، احادیث صحیحہ ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، اور سارے کنفیوژنس کو دور کریں گے۔ اب پھر یہ پوچھ رہے ہیں، اسی لہجے میں ہے یہ سوال، میلاد النبی صحیح حدیث میں کون سی حدیث میں ہے؟ اور صحابہ کس دور میں میلاد مناتے تھے؟ ریفرنس دو، میری کتاب پڑھو، ریفرنس دو میری کتاب پڑھو۔ جی۔ احادیث صحیحہ میں نے سب بتا دیا ہے، اچھا، ایک دو نہیں، کثیر حدیث، یاد نہیں آ رہا کتنی حدیثیں ہیں لیکن کثیر حدیثیں ہیں، جی۔ اور قرآن پاک کی کثیر آیتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کو تو مانو گے نا، جی احادیث رسول اللہ کو تو مانو گے نا؟ احادیث صحیحہ میں بھی موجود ہے اور قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے، سارے حوالے ہم نے اپنی اس کتاب میں دے دیے ہیں، پڑھو بھی تو۔ اچھا، میلاد شریف میں کیا ہوتا ہے؟ اب کوئی کہے کہ آج جو کھانا پکتا ہے، خاص قسم کی روٹی ہے، اور کیا کہتے ہیں پراٹھا ہے، اور سبزی ہے، چاول ہے، گھی ہے، اور طرح طرح کے کھانے ہیں۔ یہ ہوٹل والے یہ نام زیادہ اچھا بتائیں گے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ اتنے قسم کے کھانے جو تم پکاتے ہو، سارے لوگوں کو کھلاتے ہو، تو صحیح حدیث سے اس کا ثبوت دو کہاں ہے؟ تو ہوٹل والا کھلائے گا اور تجارت کرے گا، تم کو حدیث صحیح حدیث دکھلائے گا؟ اللہ نے فرما دیا ہے کہ زمین سے جو بھی چیزیں نکلی ہیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی۔ قرآن پاک سے یہ ثابت ہے۔ جب ثابت ہے، جب سب چیزیں حلال ہے تو دودھ کہو تو حلال، گھی کہو تو حلال،
گوشت کہو تو حلال، چاول کہو تو حلال، روٹی کہو تو حلال، سب تو حلال ہے. اور تم کو حدیث صحیح کی ضرورت ہے، نہیں مل رہی ہے تو مت کھاؤ، سمجھ میں آ جائے گا. اس میں یہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ یہ سب دنیا کی باتیں ہیں، اور ہم جو دنیا دین سے جدا نہیں ہے. جی، دنیا دین سے جدا نہیں ہے. دین کو سمجھنا ہے تو دنیا کو بھی سمجھو. دین کا ہر کام جو نیک نیتی سے کیا جائے، دنیا کا ہر کام جو نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے، وہ دین ہے، وہ عبادت ہے. ہم کھانا کھائیں اس لیے، اس نیت سے کہ ہم کو عبادت پر طاقت ملے گی، عبادت ہے. اب سنیے، اگر یہ بات آپ نے سمجھ لی ہے تب سنیے میلاد شریف میں کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے ایک قاری صاحب آئیں گے، اچھی آواز میں تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں. وہ حدیث بتاؤ جس حدیث میں تلاوت قرآن پاک کو حرام کہا گیا ہے. تلاوت قرآن پاک کہاں حرام ہے؟ اس کے بعد کوئی نعت خواں آئیں گے اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھتے ہیں. حضرت حسان نے نعت پڑھی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر بیٹھاتے تھے، کرسی پر بیٹھاتے تھے، خود سب لوگ نیچے بیٹھتے تھے. حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی پر بیٹھ کر کے نعت شریف سناتے تھے. کہا تو حرام ہے. یہ نعت تو پڑھتے ہیں ہم. میلاد شریف میں سب سے پہلے تلاوت قرآن حکیم، اس کے بعد نعت شریف. یہ بھی بخاری شریف ثابت ہے، سب بخاری شریف ثابت ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کوئی مولانا صاحب آئیں گے اور صحیح روایات کے ساتھ رسول اللہ کی سیرت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ کا ذکر جمیل کرتے ہیں. بتاؤ رسول اللہ کا ذکر پاک کہاں حرام ہے؟ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. کہاں حرام ہے؟ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تقریریں ہوتی ہیں، اور تقریروں کے بعد آخر میں کیا ہوتا ہے؟ صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے. اور صلاۃ و سلام کا حکم خود قرآن نے دیا ہے کہ اللہ بھی نبی پر صلاۃ بھیجتا ہے، فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر صلاۃ بھیجو. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. بتاؤ رسول اللہ پر درود شریف پڑھنا. ابھی آپ نے درود شریف کیوں پڑھوایا؟ اس لیے پڑھوایا کہ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے جی، جس میں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو تم بھی درود بھیجو. جی، تو اب درود پڑھنا واجب ہو. واجب ہو گیا. اچھا، وہ لوگ تو نہیں پڑھیں گے، جی ان کے یہاں کفایت شعری بہت ہے، جی، وہ سب بچا لیتے ہیں، وقت بھی بچا لیتے ہیں. ہاں، وہ سوچتے ہیں کہ جب درود شریف پڑھیں گے تو اسے اچھا ہے کہ کچھ اپنا یعنی اگر یہ آیت پڑھی جائے تب بھی اور اس کا ترجمہ پڑھا جائے تب بھی درود شریف دونوں صورتوں میں درود شریف پڑھنا واجب ہو. اچھا اچھا، جی کہ ہم لوگ کفایت شعری نہیں کریں گے اس میں. جی جی، کفایت شعری درود میں کوئی کفایت شعری نہیں، درود پڑھنا ہے. نماز میں کفایت شعری نہیں ہے، وقت آ جائے گا تو نماز پڑھنی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے صاحب؟ شیرینی تقسیم ہوتی ہے، دعا کی جاتی ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ کوئی بھی محفل سرکار کی ہوتی، جب محفل ختم ہوتی تھی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے. تلاش کر لو حدیثوں کو، کچھ محنت تو کرو نا. حدیث چاہیے اور محنت نہیں چاہیے. اور کہیں کہیں میلاد شریف کے بعد شیرینی تقسیم ہوتی ہے. نکاح کے بعد شیرینی تقسیم ہوتی ہے کہ نہیں؟ سرکار کے زمانے میں ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو یہ وہ حلال ہے اور یہ حرام. تو جتنے کام ہیں سب کام قرآن سے ثابت ہے، سب کام حدیث شریف سے ثابت ہیں، حدیث صحیح سے ثابت ہیں. اس لیے ہم لوگ رسول اللہ کا میلاد مناتے ہیں. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور پوچھ رہے ہیں پیری مریدی کہاں سے ثابت ہے؟ ثابت کرو. رسول اللہ سے ثابت ہے. سب سے بڑے پیر ہمارے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم ہیں، اور سب سے بڑے مرید حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سبحان اللہ. اگر تمہیں یہ پیری مریدی نہیں قبول ہے تو جاؤ کوئی الگ خیمہ اپنا بنا لو، کوئی الگ خیمہ بنا لو. اس کے بعد وہ شجرہ رضوان والی آیت کریمہ بھول گئے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ معظمہ بھیج دیا تھا صلح کے لیے، اور یہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے فرمایا کہ سب لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرو. میں بھی 3 دن پہلے وہاں سے ہو کے آیا ہوں. سبحان اللہ. صلح حدیبیہ کے مقام. سبحان اللہ. جی. تو سرکار جتنے صحابہ کرام تھے 1400 صحابہ کرام تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور سب کو
سب سے بیعت لی. یہ ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر بیعت کرنا یہی تو پیری مریدی ہے. یہ یبایعونک کا لفظ بھی آیا ہاں یبایعونک کا لفظ ہے. جی یبایعونک تحت الشجرہ جی. رضی اللہ. کوئی حافظ ہے؟ چلیے وہ لوگ ہاں آئیے کھڑے ہو کے پڑھ دیجیے. آئیے. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله كما تحت الشجرة. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ محبوب جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو رسول اللہ سے بیعت کر کے صحابہ کرام اللہ تک پہنچ گئے جی. اور تم اس بیعت کی انکار کر کے کہاں تک پہنچے؟ اللہ اللہ. سوچو. جی. سوال کرنا ہے تو ذرا قرآن پاک پڑھ کے سوال کیا کرو, حدیثیں پڑھ کے سوال کیا کرو. ایسے بے تکا سوال نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس ساری دلیلیں. اچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا, یہ ہاتھ میرا ہے, اور میں نے عثمان کی بھی بیعت لے لی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بھی موقعوں پہ حدیث بخاری شریف کی حدیثوں میں ہے سرکار علیہ السلام نے جب بیعت کی ہے تو ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم. ید اللہ فوق ایدیہم. جی جی. یہ سب ہے. مگر اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ عورتوں سے بیعت شروع کر دیں. ہاں عورتوں سے بیعت تو کریں گے ہاں. لیکن ہاتھ میں ہاتھ لے کر نہیں. جی جی جی. بخاری شریف کی حدیث میں ہے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ میں ہاتھ لے کر کسی عورت سے بیعت نہیں کی. ان سے بیعت قول سے کی ہے. وہ دور رہتی تھی, سرکار دور رہتے تھے اور سرکار علیہ السلام پڑھا دیتے تھے, وہ پڑھ لیتی تھی, بیعت ہو گئی. سبحان اللہ. جی. تو مردوں پر عورتوں کا قیاس مت کر لینا. عورتوں کی بیعت ہے مگر ہاتھ کو ہاتھ پہ نہیں لیں گے, صرف قول سے. اور مردوں کی بھی بیعت ہے مگر ہاتھ کو ہاتھ پہ لیں گے اور قول بھی کہیں گے. سبحان اللہ سبحان. یہ سب قرآن ثابت ہے, حدیث سے ثابت ہے. ایمان کے ساتھ عشق رسول کے ساتھ پڑھو قرآن کو حدیث کو تو سب ملے گا. سبحان اللہ. ایک شخص نے چوری کے گناہ سے توبہ کر لی اور وہ جو چرایا ہوا مال ہے وہ اس کو واپس کرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. جی. مسروق کو وہ واپس کرنا چاہتا ہے, لیکن مال واپس کرنے جائے گا تو چونکہ یہ ظاہر ہو جائے گا کہ اس نے چوری کی تھی تو وہ جھگڑے کا اندیشہ ہے. اس وجہ سے وہ ڈرتا ہے کہ اب وہ معافی کیسے مانگے. اچھا جی. معافی نہیں مانگنا ہے, مال کو واپس بھی تو کرنا ہے نا. وہ بھی کرنا چاہتا ہے, وہ بھی کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ یہ ہے کہ اس بندے کو یہ نہیں پتا کہ اس نے چرایا. اچھا. اب وہ ظاہر ہو جائے گا تو پھر جھگڑے ہوں گے. نہیں, ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو جو دیندار خیر خواہ ہو وہ سامان دے دے کہ آپ کا مال مجھے مل گیا, جو چوری ہوا تھا یہ اپنا مال لیجئے, اور جس نے چوری کیا تھا اللہ نے اس کے دل میں خوف پیدا کر دیا ہے, وہ آپ سے معافی مانگتا ہے, آپ اس کو معاف کر دیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعت بھی بن گئی, بات بھی بن گئی. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. ایک بار میرے ساتھ بھی ایسا ہوا. اچھا. ایک جلسے میں تھا, میں نے پوچھا کب میرا نمبر آئے گا, کہا 2 بجے رات میں. کہا ٹھیک تو میں سو جاتا ہوں. میں نے اپنا موبائل, قیمتی موبائل تھا, چارج میں لگا دیا اور سو گیا. میں جب اٹھا تو موبائل کہیں چلا گیا تھا. اچھا. ہاں وہاں نہیں تھا وہ. ہاں. میں نے پوچھا تو سب نے بتایا کہ صاحب آپ کا موبائل کراماتی لگتا ہے, کہاں چلا گیا معلوم نہیں ہے. کراماتی ہے. ہاں. تو وہاں ایک سید صاحب تھے. جی. سایہ صاحبہ نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس نہیں ہے. تو متعین ہو گیا کہ کوئی کچھ نہ کچھ بات ہو گئی ہے. تو سید صاحب نے اعلان کر دیا کہ عام آدمی کا موبائل نہیں ہے, ان کا موبائل ہے, اور اس موبائل پر دنیا بھر سے سوالات آتے ہیں, لوگوں کو جوابات دیتے ہیں, سارا کام رک جائے گا دین کا. اس لیے جس کے پاس سے وہ آ کر دے دے, اور نہیں دے گا تو اپنا انجام سمجھ لیں. جی. تھوڑی دیر کے بعد, اب ہم جب روانہ ہو رہے تھے تو تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی لے کے آیا, حضرت یہی آپ کا موبائل ہے؟ میں نے کہا ہاں یہی ہے. تو کہا دے دو, تب دے دیا مجھ کو. اب لوگ کہا کہ فلاں جگہ گرا ہوا تھا تو میں اٹھا کے لایا ہوں. اب لوگ دوڑے چاروں طرف سے مارنے کے لیے. میں نے کہا نہیں, اللہ نے اس کے دل میں خوف پیدا کیا, خدا جانے یہی ہے یا کوئی اور ہے. جی. ہمارا مال ہم کو مل گیا. جی.
اور اس کو آپ اکرام کے ساتھ تعظیم و محبت کے ساتھ اس کو واپس کیجئے. جی اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے واپس کیا. واپس کیا. جی سبحان اللہ سبحان جب کوئی اللہ کے خوف کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اجر کا حقدار ہے, پٹائی کا حقدار نہیں ہے. اجر کا حقدار ہے. اجر کا حقدار ہے وہ. سبحان اللہ. الکوہل والا پرفیوم لگا کر اگر نماز پڑھے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ الکوہل والا پرفیوم, ہاں پرفیوم کوئی زندگی کی ضرورت نہیں ہے. جو چیزیں زندگی کی ضرورت ہیں جیسے علاج, تو اس میں الکوہل آمیز دواؤں کی اجازت دے دی گئی ہے. اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا ہے. عام طور سے لوگوں کو علاج کی ضرورت پیش آتی ہے. ہومیوپیتھک علاج تو اسی پر انحصار کرتا ہے. مگر پرفیوم ہم نہ لگائیں تو ہمارا کیا نقصان ہوگا؟ ہم تو نہیں لگاتے ہیں. لوگ پیش کرتے ہیں, میں کسی کو دے دیتا ہوں, میرے پاس تو نہیں, میں نہیں لگاتا ہوں, تو میرا کیا نقصان ہوتا؟ کوئی نقصان نہیں ہے. تو جس کی کوئی ضرورت نہیں, زندگی میں کوئی حاجت نہیں ہے, ایسی چیز بدن میں لگانا یہ کپڑے کو ناپاک کرنا ہے. زیادہ ناپاک ہو جائے گا تو نماز نہیں ہوگی. زیادہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہتھیلی ہے نا, گہری ہتھیلی, یہ اتنا زیادہ ہو گیا, اس سے زیادہ ہو گیا تو نماز نہیں ہوگی. اور ہتھیلی کی گہرائی کے برابر ہو تو نماز ہو جائے گی, مگر پاک کر کے نماز دہرانا واجب ہوگا. اچھا اچھا, یہ مسئلہ واضح ہو گیا. ہاں. احرام کی حالت میں اگر کسی کو پیشاب کے قطرے نکلنے کی بیماری ہو تو اندر احرام کی چادر کے اندر کچھ پہن سکتے ہیں؟ لنگوٹ باندھ لو, لنگوٹ بے سلا ہوا لنگوٹ, بغیر سلا ہوا. ہاں. لیکن انڈر ویئر نہیں پہن سکتے؟ نہیں, جو سلا ہوا وہ نہیں. وہ نہیں. اچھا, مگر بے سلا لنگوٹ کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے یہ سادہ کپڑا آپ نے لمبا سا لے لیا, کمر میں باندھ لیا, اور اس کا ایک حصہ گھما کر کے پیچھے سے لگا لیا. یہ بے سلا لنگوٹ کا مطلب ہے. ہاں ہاں, کہ لمبا سا کپڑا آپ خرید لیں, کمر میں باندھ لیں, اور اسی کو گھما کر کے پیچھے کمر کی طرف اس کو محفوظ کر لیں. اچھا اچھا, اس طرح کر سکتے. اس طرح کر سکتے. کبھی کبھی گھٹنے میں تکلیف ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو چلنے میں تکلیف ہوتی ہے, تو اس میں ڈاکٹر ایک خاص قسم کا پٹا دیتے ہیں جس کو موزے کی طرح اوپر چڑھانا ہوتا ہے, اور اس کو پہننے سے آرام ہوتا ہے چلنے میں. تو کیا احرام کی حالت میں اگر اس کے بغیر نہیں چل سکتا ہے, ضروری ہے تو لگا سکتا ہے, کوئی بات نہیں ہے. ایک صاحب بسی کا حکم پوچھ رہے ہیں. اچھا اچھا, جی, یہ تو بہت پرانا کاروبار ہو گیا, اب تو کہیں ملتا ہی نہیں ہے کہیں. ادھر شاید سنا نہیں ہوگا مسئلہ انہوں نے. بیسی کئی طرح کا ہوتا ہے, کوئی بیسی ناجائز ہے اور کوئی بیسی جائز بھی ہو سکتی ہے. تو جب تک تفصیل نہ معلوم ہو کہ آپ جس بیسی کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ کیا ہے, اس وقت تک کنفرم حکم دینا مشکل ہے. حراج والی, یہ کیا ہوتا ہے؟ بولی لگتی ہے. ہاں حضرت بتائیں گے انشاءاللہ, وہ جانتے ہیں. جی, بولی لگنا بھی کئی طرح کا ہو جاتا ہے. دیکھیے, بیسی میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا 20 لوگوں نے 1,000 روپے جمع کر دیے, 20,000 ہو گیا. تو اب ایک صورت یہ ہے کہ بولی لگے گی, جس کا نام آ گیا تو اس کو وہ رقم دے دی جائے گی, اور اس کو کوئی نفع نہیں دینا لینا ہے. کوئی نفع نہیں دینا لینا ہے تو وہ صورت جائز ہو جائے گی. لیکن ایک صورت اس کی یہ ہوتی ہے جو عام ہے, جو پہلے سے جو صورت چل رہی ہے جو عام ہے, وہ یہ ہے کہ 20,000 روپے ہو گئے 20 آدمیوں کے, تو کمیٹی یہ طے کرتی ہے کہ جو 19,000 لے گا اور 1,000 چھوڑ دے گا اس کو یہ دیا جائے گا. بولی لگتی ہے تو کوئی کہتا ہے 19,500, کوئی کہتا ہے 19,000, کوئی کہتا ہے چلو 18,500. جس کی بولی سب سے کم ہوگی تو اس کو دے دیں گے, 18,500 دے دیں گے, اور جو 1,500 بچا یہ 1,500 وہ 20 آدمی آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. یہ صورت سود ہے اور حرام و گناہ ہے. کیوں سود ہے؟ اس لیے کہ اس کا روپیہ تو صرف 1,000 ہے, اور باقی جو 17,500 لے رہا ہے وہ
وہ ان لوگوں کی طرف سے اس کے ذمے قرض ہے. اس 17,500 پر وہ 1,500 روپے 1,500 روپے ابھی سے سود دے رہا ہے. مہاجن بنیا تو مثلا 6 مہینے کے بعد سود وصول کرتا ہے، اور یہ ایسا بنیا ہے جو پہلے سود لے لیتا ہے تب دیتا ہے. تو وہ بھی حرام، یہ بھی حرام و گناہ، اس کی اجازت نہیں ہے، لوگ اس سے بچیں. جماعت ہو گئی، میری 1 رکعت باقی تھی، مگر میں نے غلطی سے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، تو میری نماز کیسے ہوگی؟ اگر فوراً یاد آ جائے، سلام پھیرا اور یاد آیا کہ میری 1 رکعت باقی ہے، تو کھڑا ہو جائے اور نماز پوری کر لے. سجدے سہو کی بھی ضرورت نہیں. اچھا، اور فوراً یاد نہیں آیا؟ فوراً یاد نہیں آیا ہاں اور کوئی ایسا کام کر لیا جی جو نماز کے منافی ہے، جی مثلا قبلہ سے مڑ گیا دائیں طرف یا بائیں طرف، ہاں یا پورا بھی طرف، یا کچھ بول دیا، ہاں تو نماز اس کی گئی، دوبارہ نماز دوہرائے. دوہرا لے. اچھا، ہر فرض نماز کے بعد اکثر دیکھا ہے کہ ہم سنی حضرات تھوڑا سا دائنی طرف مڑ کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، تو یہ عمل کہاں سے ثابت ہے اور کیسا ہے؟ کچھ لوگ تو تھوڑا ایسا گھومتے ہیں اور کچھ لوگ بہت زیادہ گھوم جاتے بہت ہیں. زیادہ گھومتے ہیں. وہ اچھا یہ سمجھتے ہیں زیادہ گھوم جائیں گے نا تو زیادہ اچھا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے میں کچھ شعر کیا ہے، کعبہ سے اگر تربت شاہ فاضل ہے، اور کیا ہے کوئی بتائے گا؟ آپ بتانے زیادہ اقدار ہیں، آپ شاعر ہیں. میں یاد کرنا چاہ رہا ہوں اس کو، نہیں یاد آ رہا ہے. نہیں یار، چلیے خیر، اس شعر کو آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. کعبہ سے اگر تربت شاہ فاضل ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ تعالی رحمٰن نے پھر اس کا شعر ہی میں جواب بھی دے دیا ہے. اچھا جی جی 2 اشعار ہیں، 2 اشعار مل کر کے یہ پورا بنتا ہے. کوئی سرچ کر لے موبائل میں، سرچ کر کے بتائیں. خیر، کعبہ شریف سے داہنی طرف مدینہ شریف ہے. مدینہ شریف تھوڑا سا داہنی طرف واقع ہے. تو صلاۃ و سلام عرض کرنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے بارگاہ رسالت کی طرف توجہ چاہیے. آخر ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں. تو لوگ یہ سوچتے ہیں، اور یہ ادب کا تقاضا بھی ہے، کہ ہم جہاں کہیں ہیں وہیں سے رسول اللہ کی بارگاہ کی طرف کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام بھیجیں. جی شعر بھی مل گیا. مل گیا. کیا ہے؟ کعبہ سے اگر تربت شاہ فاضل ہے، کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے. ہاں، بائیں طرف. ہاں، اس فکر میں یعنی جو کعبہ کو جب فضیلت حاصل ہے جی تو یہ کعبہ کے لیے کعبہ بائیں طرف کیوں ہے؟ بائیں طرف کیوں ہے؟ اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا، سمجھا کہ وہ جسم ہے، یہ مرقد دل ہے. ہاں، دل بھی بائیں طرف ہوتا ہے. جی 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 تو اس کو آپ لوگ پڑھ لیجیے گا، سمجھ لیجیے گا. تو اصل یہی ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اصل تو یہ ہے کہ کعبہ شریف طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، یعنی کعبہ شریف ہمارے سامنے ہو. تو جب ہم مکہ معظمہ میں ہوتے ہیں تو کعبہ شریف کے طرح آئین کعبہ طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اگر آئین کعبہ سے ہمارا چہرہ ہٹے گا تو نماز نہیں ہوگی. لیکن ہم یہاں سے آئین کعبہ کی طرف منہ کر کے کیسے نماز پڑھیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ ہوا کہ تم جہت کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اس عمل نے بتایا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہو تو حضور کی بارگاہ کی طرف منہ کر کے صلاۃ و سلام پیش کرتے ہو، اور جب تم دور ہو اور حضور کی عین بارگاہ کی طرف صلاۃ و سلام نہیں پیش کر سکتے تو تم اس کے لیے تھوڑا سا مڑ جاؤ. جی جی تھوڑا سا مڑ جاؤ. تو انڈیا سے وہ تھوڑا سا دائنی طرف ہے. تھوڑا سا دائنی طرف. جی، تھوڑا سا یوروپ میں بائیں طرف ہے. ہاں، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں نا، بہت زیادہ مڑ جاتے ہیں. بہت زیادہ مڑتے ہیں. ہاں. اب جیسے دیکھیے یہ ہے نا، تو یہ زیادہ ہو گیا. تھوڑا سا اس کو دیکھیے، تو یہ اگر دور تک لے جائیے گا تو دور تک جاتے جاتے بہت زیادہ مڑ جائے گا. جی 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 قریب میں تو بہت زیادہ نہیں مڑے گا. جی لیکن اگر سینکڑوں میل دوری پر لے جانا ہو، یہاں سے ایک رسی دھاگا تان کر لے جائیے جی تو بہت زیادہ ہو جائے گا. جی جی تو بس اتنے ہی ہلکا سا مڑیں کہ اگر دھاگا وہاں سے کھینچ کے لے جائے بجائے بارگاہ رسالت تک، سیدھا مدینہ تو پہنچے. سیدھا مدینہ پہنچے. سبحان اللہ سبحان اللہ. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ، آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. سبحان اللہ. آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے، بولیے نا کچھ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. صبح نکاح کرنا اور شام کو ولیمہ کرنا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟
صبح نکاح کرنا، شام کو ولیمہ کرنا. جی ہونا یہ چاہیے نکاح ہو گیا تو بیوی سے تنہائی میں ملاقات کر لے، اس کے بعد وہ جب چاہے تب ولیمہ کر سکتا ہے، اس کو ولیمہ ہی کہا جائے گا. ولیمہ یہ ہے کہ بیوی سے ملاقات کے بعد، ہاں ٹھیک ہے، ولیمہ یہ کہ بیوی سے ملاقات کے بعد جو کھانا لوگوں کو کھلایا جائے نکاح کی اور بیوی سے ملاقات کی خوشی میں، وہی ولیمہ ہے. اچھا، ملاقات سے مراد صرف تنہائی میں ملنا ہے، تنہائی میں ملنا یا ہے، پھر وہ یا ازدواجی ملاپ بھی ہو جائے، ازدواجی تعلقات بھی ہو جائیں، ہاں. یا صرف ملاقات ہو. اندر کیا ہوتا ہے اس کی خبر تو کسی کو نہیں ہے، جی بس ملاقات ہو گئی اور ملاپ ہو گیا جی. تو یہ کافی ہے. اب خواہ یہ ملاپ کے ساتھ ہو یا صرف ملاقات ہو. تو چونکہ عام طور سے رواج یہ ہے کہ رات میں ملاقات ہوتی ہے تو حکم یہ ہے کہ شب زفاف کی صبح میں ولیمہ کیا جائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی ثابت ہے، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت حضور سے عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا تھا خیبر سے واپسی کے بعد، وہ کون بیوی تھی؟ اب میں بھی بوڑھا ہو گیا، بیماریوں کے شکار ہوں اور کچھ نسیان کی شکایت ہو جا رہی ہے. حضرت صفیہ، حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نسب میں ان کا سلسلہ حضرت سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے. بہت خوبصورت تھی، بہت حسین و جمیل تھی. تو رات میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ ملاقات کی، شباشی کی فرمائی، اور صبح میں ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا گیا اور حضرت بلال کو حکم دے دیا گیا بلا لو سب کو. اس میں کیا تھا صاحب؟ اس میں کچھ تو ایک حائص نام کا حلوہ تیار کیا گیا. حائص نام کے حلوے میں کیا تھا؟ کچھ کھجوریں تھیں، کچھ گھی تھا اور کچھ بھنا ہوا آٹا تھا. یہ تینوں ملا کر کے جو چیز بنی اس کو کہتے تھے حائص. یہ بڑا شاندار لذیذ قسم کا حلوہ ہو جاتا تھا، بہت شاندار. کبھی آپ کو اس کا ذائقہ سمجھنا ہو تو بنا کر دیکھیے اور سمجھیے کہ سرکار نے یہ حیض سب کو کھلایا تھا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ولیمے میں سب کو حیض کا حلوہ، حیض نام کا حلوہ کھلایا تھا. یہ شب زفاف کی صبح میں تھا. جی. تو اگر رات میں ملاقات ہو، صبح میں وظیفہ کیا جائے تو سرکار کی سنت کے مطابق ہوگا. جی. اور اگر دن ہی میں نکاح ہوا اور دن میں ہی ملاقات ہو گئی، وہ شب زفاف نہیں، روز زفاف ہے. جی. تو اس کے بعد جب چاہے ولیمہ کھانا کھلا سکتے ہیں اور وہ کھانا ولیمہ ہی کہلائے گا، غیر ولیمہ نہیں ہوگا. جی جی. آخری سوال کرتا ہوں، مغرب کا وقت ہو گیا. ایک صاحب کا ایک کاروبار ہے کہ وہ لوگوں سے کیش میں پیسے لیتے ہیں اور ان کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے جمع کر دیتے ہیں، مطلب وہ اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے ہیں. لوگ ایک شخص ہے، اس کا کاروبار ہے یہ، وہ کیش لیتا ہے اور اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے اور اس ٹرانزیکشن کی اجرت کے طور پر وہ کچھ پیسے لیتا ہے ان سے، کیونکہ وہ اپنی مشین استعمال کرتا ہے ہاں اور وہ لوگوں کے پیسے نکال دیتا ہے، نکال کے دے دیتا ہے. تو یہ ایک طرح کا جائز کام ہے اور ایک طرح کا نہیں، جائز کام ہے اور جائز کام پر اجرت لینا بھی جائز و درست ہے. یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں مطلب مگر یہ کہ یہ لحاظ رکھے کہ استحصال نہ ہو، بس مناسب اجرت لے، زیادہ نہیں. 1000 روپے پر 10 روپے ایسا لکھا ہے یہاں پر. 1000 روپے پر 10 روپے. 10 روپے ٹھیک ہے، 10 روپے کوئی بڑی حیثیت نہیں ہے، وہ چل سکتا ہے. وہ ہاں، اس میں یہ ہے کہ کبھی کبھی کچھ وائٹ پیسہ لوگوں کو کہیں جمع کرنا ہوتا ہے اور کیش نہیں جمع کر سکتے تو ان کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے آ جائیں گے تو وائٹ ہو جاتے ہیں. اچھا اچھا. ہاں، اور وہ کیش، اس کو کیش دے دیتے ہیں. پھر وہ کام بھی تو کرتا ہے نا، اپنی مشین استعمال کرتا ہے، اپنا وقت دیتا ہے. دیتا ہے. جی. تو آپ کا کام کر رہا ہے تو اس کو مزدوری دینا جائز ہے جی. اور اس کو مزدوری لینا جائز ہے، اس کی اجازت ہے. جی، بہت شکریہ حضرت، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحیح طور پر تمام باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ کسی کی زیادہ ثانی نہیں کرتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کچھ باتیں تو بتانی پڑیں گی. لوگوں کو صحیح طور پر سمجھنا چاہیے، حالات کو بھی مد نظر رکھیں اور اس کے مطابق سب لوگ عمل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفیں درست کر لیں. اذان مغرب ہوگی اور نماز مغرب ہم ادا کریں گے اور مغرب کے بعد پھر یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ہم مشکور ہیں حضور سراج الفقہاء حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ کے. انہوں نے فی البدیع جوابات ارشاد فرمائے. اللہ آپ کو صحت و تندرستی دے، دراز بالخیر عطا فرمائے. ابھی اذان تو نہیں ہوئی نا جی. نکل چلتے ہیں گاڑی ہے نا، گاڑی تیار.